اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی لذت سے آشنا کرے، آمین۔ تو میں نے یہ سورہ نساء کی پچھلی آیتیں 14 نمبر تک ختم کی تھیں۔ اب آج کا پروگرام 15 نمبر سے شروع کریں گے۔ تو اس صورت میں سارا انسان کی بہتری کی چیزیں اور جو زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور ان سے ہمیں کافی ساری سبق ملتا ہے اور ہمیں کافی چیزیں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ تو اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں، وہ میری طرف سے نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکی سے ہر چیز انسان کو سمجھائی ہے۔ تو اس میں میاں بیوی کے حقوق کے متعلق بھی ہے، کافی ساری چیزیں ہیں۔ تو آیت نمبر 15 سے میں شروع کرتا ہوں جی۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمر پوری کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ تو اس کی تفسیر ایسے ہے، اور راستہ پیدا کرنے کے متعلق بھی سورہ نور میں مرد اور عورت دونوں کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے مقرر کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے راستہ پیدا کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور شادی شدہ کو سنسار کیا جائے۔ تو آگے آیت نمبر 16 ہے، اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کریں ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ مردوں کے خلاف فطرت ہم جنسی کے عمل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی کوئی سزا متعین مقرر نہیں کی، بلکہ اس کو حاکم کی ثوابدید پر چھوڑا گیا ہے، یعنی کہ عدالت کے اندر جو بھی کوئی اس کو سزا دینا چاہے موجودہ حاکم تو وہ دے سکتا ہے۔ آگے آیت نمبر 17، اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ آیت نمبر 18، توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 19، اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور انہیں اس لیے نہ روکو جو تم نے انہیں دے رکھا ہے، اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی اور بے حیائی کرے، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائیاں رکھ دی ہوں۔ آیت نمبر 20، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو تو ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لو گے؟ آیت نمبر 21، تم اسے کیسے لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔
آیت نمبر 22، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا یہ بڑی بے حیائی ہے، گناونا عمل ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ جاہلیت میں لوگ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنے کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اس آیت نے اس بے شرمی کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ آیت نمبر 23، حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری یہ ذرا غور کرنے والی باتیں ہیں یہ جو ہیں اس آیت میں۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یا تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، تمہاری بہنیں اور بھائی کی لڑکیاں، تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہوں، ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ہی سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا 2 بہنوں کا جمع کرنا، یعنی ایک ساتھ نکاح کرنا دونوں بہنوں کے ساتھ، جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت بڑی غور طلب ہے۔ ہاں جی، آگے آیت نمبر 24، اور حرام کی گئیں شوہروں والی عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں جو تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، اس لیے جن سے کم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دو، اور مہر مقرر ہو جائے تو بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا اور علم والا ہے۔ تفسیر ایسے ہے اس کی، مقصد یہ ہے کہ نکاح ایک دیر پا تعلق کا نام ہے، جس کا مقصد صرف جنسی خواہش پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک مضبوط خاندانی نظام کا قیام ہے۔ صرف شہوت نکالنے کے لیے ایک عارضی تعلق پیدا کر لینا، خواہ وہ پیسے خرچ کر کے ہی کیوں نہ ہو، ہرگز جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 29، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ خرید و فروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ آگے تفسیر اس کی ایسے ہے کہ اس کا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھانا حرام ہے، کسی کی جان لینا اس سے زیادہ حرام ہے۔ آیت نمبر 30، اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ آیت نمبر 31، اور اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کر دیں گے۔ اس کی تفسیر ہے کہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیک عمل، مثلا وضو، نماز، صدقات وغیرہ سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ جو انسان لا علمی میں کرتا ہے، وہ اگر آپ صدقہ خیرات کرتے رہیں تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے کافی آسانی پیدا کی ہے انسان کے لیے۔ آیت نمبر 32، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے، مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز جاننے والا ہے۔ تو اس کی تفسیر ہے ایسے کہ کوئی مرد ہے، کوئی عورت زیادہ طاقتور ہے اور کوئی کم، کسی کا حسن دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے، یہ چیزیں چونکہ انسان کے اختیار میں نہیں
نہیں ہیں، اس لیے ان کی تمنا کرنے سے فضول حسرت ہونے کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے والی ہے، اس لیے اس کو میں مختصر کرتا ہوں۔ پھر اگلے پروگرام میں بھی، کیونکہ اس سورہ نساء میں بہت ساری چیزیں آئیں گی اور میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں ان کو میں بیان کروں گا تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی سے جو ہے سارا سمجھ سکیں، معاملات کی تہ تک جا سکیں۔ تو میں آخر میں جو گزارش کرتا ہوں کہ جو نئے سامعین سن رہے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں، اور سننے کے بعد ان کو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ ساری بات ایک ایک حرف قرآن کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب زبانیں میری زبانیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم عربی نہیں بول سکتے، عربی نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ عربی کا ہی ترجمہ ہے سارا جو میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس کو جو ہے سمجھنا اور سننا یہ بھی ثواب ہے، جیسے قرآن کا سننا ثواب ہے، یہ قرآن کی ترجمہ ہی ہے اس کا، یہ بھی ایک ثواب ہے۔ اس کو سبسکرائب کریں نئے سامعین، اور لائک کریں ضرور۔ اور جو پرانے میرے سامعین ہیں جب پروگرام سنتے ہیں تو سننے کے بعد اگر ان کو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں، تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا آپ کا ذرا رشتہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔